السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اور سیرت کو 63 سوال اور جواب کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور یہ اس کا آخری پارٹ، آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم 2 پارٹ میں عرض کر چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ تاکہ ہر مومن اور مسلمان کو کم سے کم اتنی بیسک اور بنیادی باتیں اس پیغمبر، اس نبی اور اس محبوب رسول کے بارے میں ہم جان لیں جو ہم سب کی روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ آج اسی کا یہ آخری ایپیسوڈ اور آخری پارٹ ہے۔ آپ خود بھی اتنی معلومات ذہن میں بٹھا لیں، اس کو یاد کر لیں، اور ایسے ہی اپنے متعلقین اور بچوں کو بھی اس کے یاد کرانے کا اہتمام کریں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ جہاد کی ابتدا کون سے سن ہجری میں ہوئی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کے احکامات کب نازل کیے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 1 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جہاد فرض فرمایا تھا اور جہاد کا حکم دیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ غزوات کی تعداد کل کتنی ہے؟ غزوہ کہا جاتا ہے ایسی جنگ کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں۔ تو ایسی کتنی جنگیں ہیں جن میں حضور خود شریک ہوئے ہیں؟ ایسی 23 جنگیں ہیں، 23 غزوات ہیں جس میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں۔ تیسرا سوال ہے سرایا کی کل تعداد کتنی ہے؟ سرایا کہتے ہیں ایسی جنگوں کو جن میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بنفس نفیس خود شریک نہیں ہوئے ہیں، البتہ آپ نے جنگ کے لیے مجاہدین کے دستوں اور فوجوں کو روانہ کیا ہے۔ ایسی کل جنگیں 43 ہیں۔ چوتھا سوال ہے غزوہ بدر کس سال میں واقع ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے 12 رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا ہے۔ اور پانچواں سوال ہے غزوہ احد کس سال میں پیش آیا ہے؟ اس کا جواب ہے 3 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر کے 1 سال بعد غزوہ احد پیش آیا ہے۔ چھٹا سوال ہے غزوہ احزاب کب پیش آیا ہے؟ اس کا جواب ہے 3 ہجری میں۔ جس سال غزوہ احد پیش آیا اسی سال غزوہ احزاب بھی پیش آیا ہے۔ 7واں سوال صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی ہے؟ کس سال میں ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 8واں سوال ہے خیبر کس سال فتح ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے سن 7 ہجری میں فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ نمبر 9 فتح مکہ کس سال میں پیش آیا ہے؟ کس سال میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دوبارہ شان اور شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کا موقع دیا ہے؟ فتح مکہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح ہوا ہے۔ 10واں سوال غزوہ حنین کس سن میں پیش آیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے 6 شوال المکرم تاریخ تھی اور سن تھا 8 ہجری۔ 11واں سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال عمرہ کیا ہے؟ آپ نے کس سن میں عمرہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے 6 ذی القعدہ 8 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عمرہ کیا ہے۔ نمبر 12 ہے غزوہ تبوک کس سال میں پیش آیا ہے؟ اس کا جواب ہے 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے۔ نمبر 13 ہے عرب کے لوگ کس سال کثرت سے مسلمان ہوئے ہیں؟ اس کا جواب ہے 9 ہجری میں عرب کے لوگ
کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ نمبر 14، اسلام میں حج کے پہلے امیر کون مقرر ہوئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں پہلے حج کے امیر متعین کیے گئے۔ نمبر 15، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن میں حج کیا ہے؟ اس کا جواب ہے 10 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حج ادا کیا ہے۔ نمبر 17، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات کب شروع ہوا؟ یعنی آپ کو وہ بیماری، جس بیماری کے سبب کی وجہ سے آپ اس دنیا سے چلے گئے، وہ بیماری آپ کو کب لگی ہے؟ اس کا جواب ہے سن 11 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مرض الوفات لاحق ہوا ہے۔ اور 17واں سوال ہے مرض الوفات کتنے دن رہا؟ یعنی آپ کتنے دن بیمار رہے؟ اس کا جواب ہے 13 دن۔ 18واں سوال مرض الوفات کے دوران نمازیں کس نے پڑھائیں؟ اس کا جواب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بیماری کے دنوں میں امامت فرمائی۔ 19واں سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے؟ جب آپ کی روح نکلنے کے قریب تھی تو آپ نے سب سے اخیر میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، میری قبر کو سجدہ مت کرنا۔ یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اسی لیے ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں اور رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ 20واں سوال ہے وفات کے وقت ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آپ 63 سال کے تھے۔ 63 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو دوستو، مجھ سے پیار اور محبت کرنے والے لوگوں، ناظرین، یہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک کی زندگی کو 63 سوال اور جواب کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ ان باتوں کو خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ بہت بنیادی اور بیسک باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔